یہ دراصل کفر اور اسلام کی جنگ ہے جس کا مظاہرہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ 60,000 زخمی، کم از کم 21,000 شہید جن کی اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے، اور ویسٹ بینک میں بھی ایسا ہی حال شروع ہو چکا ہے۔ 3 ایٹم بموں جتنا بارودی مواد پھینکا جا چکا ہے، شہری آبادی ملیامیٹ کی جا رہی ہے، لائیو نسل کشی کیمروں کے سامنے دنیا کے سامنے جاری ہے۔ مسلم دنیا کے قلب میں، مسلم ممالک سے گرے ہوئے علاقے میں چھوٹا سا یہودی وجود، 10 سے 50 میل تک چوڑائی والا ملک، سب کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ ہمارے بچوں اور عورتوں کے سروں پر ان کے چھت گرا رہا ہے۔ وہ مسلم امہ سے فریاد کر رہے ہیں، مسلم عوام سڑکوں پر ان کی مدد کے لیے افواج بھیجنے کا مطالبہ کر رہی ہے، علماء فتوے جاری کر چکے ہیں، حرمتیں پامال ہو چکی ہیں، ارض مقدس پر یہودی وجود آگ اور خون کی بارش کر رہا ہے، مسجد اقصی لہو لہو ہے، ہر ریڈ لائن پار ہو چکی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 57 مسلم ممالک کی جانب سے اب تک ایک بھی گولی فائر نہیں کی گئی؟ ایک ملک نے صہیونی سفیر کو نہیں نکالا، ایک ملک نے راکٹ نہیں داغا، ایک فوجی نے اس مصنوعی وجود کی سرحد کراس نہیں کی، جبکہ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے فوجی ایڈوائزر یہودی وجود کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہیں سرنگوں کا نیٹ ورک توڑنے پر گائیڈ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک فوجی طور پر کمزور ہیں؟ صرف 6 مسلم ممالک کی افواج 3 ملین ہے، جو یہودی وجود کی ریگولر افواج صرف 1.5 لاکھ کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ یہودی وجود کے جہاز اور ہیلی کاپٹر 450 ہیں، جبکہ صرف مصر اور ترکی کے پاس ہزار سے زیادہ جنگی جہاز ہیں۔ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں، ہماری معیشت کمزور ہے۔ سوال یہ ہے، واقعی کمزور ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہودی وجود کی آدھی جی ڈی پی غیر ملکی انویسٹمنٹ پر مبنی ہے۔ ان کی پوری اکانومی $500 ارب کی جی ڈی پی کی اکانومی ہے۔ اتنے پیسوں سے سعودی عرب صرف ایک شہر بسا رہا ہے۔ $230 ارب سے قطر صرف ایک فٹ بال ٹورنامنٹ آرگنائز کروا دیتا ہے۔ اس وقت صرف 5 مسلم ملکوں کا ساورن ویلتھ فنڈ $4,000 ارب سے زیادہ ہے۔ پاکستان صرف سود کی ادائیگی پر $7,500 ارب لگا رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وجہ معیشت ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہود کے پیچھے امریکی اکانومی ہے، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ عرب ممالک اگر اپنے اثاثے ڈی ڈالرائز کروا دیں تو امریکہ ہائپر انفلیشن کا شکار ہو جائے گا، نہ وہ اپنے 800 اڈوں کو چلا پائے گا اور نہ ہی وہ اس جنگ کو فائنینس کر پائے گا۔ کہ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں؟ اور ایک بار پھر جواب ہے کہ نہیں۔ جو ہتھیار اور جو ٹیکنالوجی یہود استعمال کر رہی ہے، وہی ہتھیار یا اس سے بہتر اس وقت مسلم ممالک کے پاس موجود ہے۔ فائٹر جیٹس ہو، آرٹلری ہو، میزائل ہو، نیوکلیر بامز ہو، ایئر ڈیفنس ہو، کیا چیز ہے جس میں ہم یہود سے پیچھے ہیں؟ ترکی، ایران، پاکستان کے پاس بہترین ڈرونز موجود ہیں۔ ایران، پاکستان کے پاس بہترین بیلسٹک اور کروز میزائل سسٹم موجود ہے۔ S-400 میزائل ڈیفنس ہو، ابابیل ہو یا کچھ اور، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور ان سب سے اوپر ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں گولی نہیں چلا پا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک راکٹ فائر نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ ایک فوجی غزہ نہیں بھجوایا گیا؟ اور یہ تب جب یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے۔ ہمارے حکمران بھی اپنے عمل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ صلیبیوں کا ایک فرنٹ مین اسرائیلی یہودی وجود ہے اور دوسرا فرنٹ مین مسلم حکمران ہے۔ گدھے ان مسلم حکمرانوں سے برتر ہیں۔ سب دلیلیں ختم ہو چکی ہے۔ غزہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ فلسطین کے مسلمان شہادتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہود کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی آرڈر، ان کے نام نہاد آزادیوں، جمہوریت اور انسانی حقوق سب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے مسلم حکمرانوں کو بیچ چوراہے میں ننگا لا کھڑا کیا ہے۔ غزہ نے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا راستہ واضح ہے، ان حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ یا تو خلافت ہوگی جس کا مرکز بیت المقدس ہوگا، جو آزادی، عظمت، نشاط ثانیہ اور عروج کا راستہ ہے، یا پھر قومی ریاستیں، جمہوریتیں اور بادشاہتوں کے نیچے غلامی، ذلت، بے غیرتی اور بے شرمی کا راستہ ہے۔ آپشن از آورز، وما علینا الا البلاغ المبین۔